آج ہم مچ ایلبم کی ایک ایسی کہانی پر بات کر رہی ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے۔ 5 لوگ جن سے آپ جنت میں ملتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن یہ اپنے اندر زندگی کے شاید سب سے بڑے سوال چھپائے ہوئے ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی زندگی بیکار ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ کہانی کا مرکزی کردار ہے ایڈی، جو اپنی پوری زندگی کو ایک ناکامی سمجھتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کی تہیں کھولیں گے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ کوئی غیر معمولی زندگی تو نہیں گزارتے۔ نہیں۔ ہم سب کہیں نہ کہیں ایڈی کی طرح ہی ہیں نا، روزمرہ کے کاموں میں لگے ہوئے، اور شاید کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی بڑا مقصد ہے بھی یا نہیں۔ بالکل۔ البم اسی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر زندگی ایک دھاگے کی طرح ہے جو ان گنت دوسرے دھاگوں سے جڑی ہے۔ اور ان رابطوں کو سمجھے بغیر ہم اپنی زندگی کا اصل مطلب نہیں جان سکتے۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارا سفر زندگی میں نہیں بلکہ موت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی بولڈ فیصلہ ہے۔ کہانی کا آغاز ہی ایڈی کی 83ویں سالگرہ پر اس کی موت سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہ صرف قاری کو چونکانے کے لیے ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس کا مقصد بہت گہرا ہے۔ موت سے کہانی شروع کر کے ایلبم ہمیں فوراً یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کتاب اس بارے میں نہیں ہے کہ ایڈی نے زندگی میں کیا حاصل کیا، اچھا۔ بلکہ اس بارے میں ہے کہ اس کی زندگی کا مطلب کیا تھا۔ موت یہاں ایک فل سٹاپ نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ ایک نیا زاویہ ہے، ایک نیا پرسپیکٹو۔ بالکل۔ یہ ایک عالمیے کا آغاز نہیں ہے، بلکہ سمجھ اور دریافت کے سفر کا آغاز ہے۔ تو آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ایڈی ایک 83 سالہ بوڑھا روبی پیئر نامی تفریحی پارک میں مینٹیننس کا کام کرتا ہے۔ اور وہ لنگڑا کر چلتا ہے، جنگ کی ایک پرانی چوٹ کی وجہ سے۔ جی، اس کی زندگی بہت بے رنگ لگتی ہے۔ وہی روزمرہ کے کام، وہی خاموشی۔ وہ خود کو ایک غیر اہم شخص سمجھتا ہے۔ لیکن بچے اسے پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے مگر بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے ایک چھوٹی بچی ایمی یا اینی کے لیے پائپ کلینر سے ایک خرگوش بناتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہمیں دکھاتی ہے کہ اس کے اندر اب بھی نرمی باقی ہے، چاہے وہ ظاہر نہ کر پاتا ہو۔ اور پھر وہ حادثہ ہو جاتا ہے۔ فریڈیز فری فال، اس جھولے کی کیبل ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جی، وجہ ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے۔ کئی مہینے پہلے ایک نوجوان کی کار کی چابی کھو گئی تھی جو جھولے کی مشینری میں پھنس گئی۔ اور آہستہ آہستہ کیبل کو کمزور کرتی رہی۔ یہ تو بٹرفلائی ایفیکٹ کی بہترین مثال ہے۔ بالکل، ایک چھوٹا سا بھولا ہوا واقعہ مہینوں بعد ایک بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اور ایڈی دیکھتا ہے کہ وہی چھوٹی بچی جس کے لیے اس نے خرگوش بنایا تھا وہ گرتے ہوئے جھولے کے ٹھیک نیچے کھڑی ہے۔ اور وہ اسے بچانے کے لیے دوڑتا ہے۔ آخری چیز جو اسے یاد ہے وہ اپنے ہاتھوں میں 2 چھوٹے ہاتھ محسوس کرتا ہے، ایک تیز روشنی اور پھر خاموشی۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا؟ جی، کیا وہ اس بچی کو بچا پایا؟ اور اس سوال کا جواب اسے فوراً نہیں ملتا۔ وہ ایک ایسی جگہ آنکھ کھولتا ہے جہاں نہ کوئی درد ہے نہ کوئی تکلیف۔ وہ جوان ہو چکا ہے، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اور وہ اپنے بچپن کے روبی پیئر میں ہے، لیکن یہ جگہ خالی اور خاموش ہے۔ اور یہاں اس کی ملاقات پہلے شخص سے ہوتی ہے، دی بلو مین۔ ایک ایسا کردار جسے وہ تقریباً بھول چکا تھا، پارک کے سائیڈ شو کے ایک عجیب سا کردار۔ لیکن یہاں پر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو دل دہلا دیتا ہے۔ ایک بہت چونکا دینے والا انکشاف۔ بلو مین بتاتا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار خود ایڈی تھا۔ یہ سن کر تو ایک چھوٹا بچہ کیسے کسی کی موت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ جی، اور ایڈی کا رد عمل بھی یہی تھا، وہ یقینی نہیں کر پاتا۔ بلو مین اسے بتاتا ہے کہ جب ایڈی 7 سال کا تھا تو وہ ایک گیند کے پیچھے بھاگتا ہوا سڑک پر آ گیا تھا۔ اچھا۔ بلو مین گاڑی چلا رہا تھا اور اسے بچانے کے لیے اس نے اچانک بریک لگائی اور گاڑی کو موڑا۔ اس صدمے سے اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ اور ایڈی کو کبھی اس بات کا علم ہی نہیں ہوا؟ کبھی نہیں۔ تو پہلا سبق یہی ہے کہ کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو بے معنی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ بلو مین کہتا ہے کہ اجنبی وہ لوگ ہیں جن سے تم ابھی نہیں ملے ہو۔ اس کی موت نے ایڈی کو زندگی دی،
اس میں کوئی انصاف یا ناانصافی نہیں، بس ایک توازن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خیال ہے۔ اس پہلے سبق کے بعد ایڈی ایک بالکل مختلف جگہ پہنچ جاتا ہے، جنگ زدہ فلپینز کا منظر۔ اور یہاں وہ اپنے پرانے آرمی کیپٹن سے ملتا ہے، ایک ایسا شخص جس کی وہ عزت کرتا تھا لیکن جس کے ساتھ ایک تلخ یاد بھی جڑی تھی۔ وہ جنگی قید کے دنوں کو یاد کرتے ہیں، بھوک، اذیت، اپنے ایک ساتھی روبوزو کی بے رحمانہ موت۔ فرار کے دوران وہ غصے میں آ کر دشمن کے کیمپ کو جلا دیتے ہیں۔ اور اسی افراتفری میں ایڈی کو ایک جلتی ہوئی جھوپڑی میں ایک سایہ نظر آتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اندر کوئی بچہ ہے اور وہ اسے بچانے کے لیے آگ میں کودنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت اسے اپنی ٹانگ میں ایک شدید درد محسوس ہوتا ہے، ایک گولی لگتی ہے۔ اور یہ وہی چوٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی لنگڑا کر چلتا رہا۔ اور پھر کیپٹن وہ انکشاف کرتا ہے جس نے ایڈی کو ہلا کر رکھ دیا، گولی اسی نے چلائی تھی۔ یہ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے نا، جس شخص پر آپ بھروسہ کرتے تھے اسی نے آپ کو ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دیا۔ بالکل، ایڈی کا غصہ اور الجھن سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہی سبق کی خوبصورتی ہے کہ جسے ہم دھوکہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل محبت کی سب سے بڑی شکل ہو سکتی ہے، قربانی۔ صحیح۔ کیپٹن نے ایڈی کو بتایا کہ جھونپڑی میں کوئی نہیں تھا، وہ صدمے کی حالت میں تھا اور سیدھا آگ میں جا رہا تھا۔ تو اس نے اس کی جان بچانے کے لیے اس کی ٹانگ قربان کر دی، یہ جانتے ہوئے کہ ایڈی شاید ساری زندگی اس سے نفرت کرے گا۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک بے غرض عمل ہے۔ اور قربانی کی یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کیپٹن نے یہ بھی بتایا کہ چند لمحوں بعد جب وہ اپنے آدمیوں کو محفوظ جگہ لے جا رہا تھا تو اس نے ایک بارودی سرنگ پر قدم رکھ دیا۔ اس کی موت نے باقی سب کو بچا لیا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ ایک تحفہ ہے جو ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے۔ 2 سبق سیکھنے کے بعد ایڈی کا اگلا سبق بہت زیادہ ذاتی ہے۔ وہ ایک ڈائنر جیسی جگہ پہنچتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات روبی نامی ایک عورت سے ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ وہی روبی ہے جس کے نام پر روبی پیئر کا نام رکھا گیا تھا۔ جی، لیکن وہ یہاں پارک کی تاریخ بتانے کے لیے نہیں ہے، وہ یہاں ایڈی کے سب سے گہرے زخم کو بھرنے کے لیے ہے، اس کے اپنے باپ کے ساتھ اس کا رشتہ۔ ایک بہت ہی پیچیدہ رشتہ۔ ایڈی اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا، وہ اسے ایک شرابی، خاموش اور ظالم انسان سمجھتا تھا۔ اور یہ نفرت اس کی پوری زندگی پر حاوی رہی۔ لیکن روبی اسے کہانی کا وہ حصہ بتاتی ہے جو اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بتاتی ہے کہ ایڈی کا باپ اپنے دوست مکی شیا کو سمندر میں ڈوبنے سے بچاتے ہوئے بیمار پڑا تھا۔ اور یہ کوئی عام دوستی نہیں تھی۔ مکی نے ایڈی کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، جس پر ایڈی کے باپ نے اسے مارا پیٹا تھا۔ اس کے باوجود جب مکی نے نشے میں دھت ہو کر سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایڈی کا باپ پرانی دوستی اور وفاداری نبھاتے ہوئے اسے بچانے کود پڑا۔ اور اسی کوشش میں بیمار ہو کر مر گیا۔ یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، جس باپ کو وہ کمزور اور خود غرض سمجھتا تھا وہ دراصل وفاداری اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اس کی خاموشی اور غصہ اس کے اندرونی کرب کا نتیجہ تھا۔ جی، اور تیسرا سبق یہی ہے، معافی۔ روبی سکھاتی ہے کہ غصے کو پالنا زہر پینے کے مترادف ہے۔ یہ آپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اس نے ایڈی کو سمجھایا کہ اسے اپنے باپ کو معاف کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے باپ کے لیے بلکہ اپنے لیے، تاکہ وہ اس بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ 3 لوگ، 3 سبق۔ اور اب ایڈی کی ملاقات چوتھے شخص سے ہوتی ہے، اور یہ شاید سب سے زیادہ جذباتی ملاقات ہے۔ ہاں، وہ شادیوں سے بھری ایک دنیا میں پہنچتا ہے جہاں اس کی بیوی مارگریٹ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ملاقات باقی سب سے مختلف ہے نا؟ بہت مختلف ہے۔ پہلے 3 سبق کائناتی تھے، غیر ارادی اثرات، قربانی، معافی۔ لیکن چوتھا سبق انتہائی ذاتی ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کو ایک ساتھ یاد کرتے ہیں، گہری محبت، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، اور پھر وہ دکھ بھی۔ ایک کار حادثہ جس کے بعد وہ کبھی بچہ گود نہیں لے سکے، اور پھر 47 سال کی عمر میں مارگریٹ کی برین ٹیومر سے موت۔ ایڈی نے اس کے بعد کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ اور مارگریٹ اسے چوتھا سبق سکھاتی ہے، اور وہ محبت کے بارے میں ہے۔ وہ کہتی ہے، کھوئی ہوئی محبت بھی محبت ہوتی ہے ایڈی، بس اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے، محبت نہیں۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت خیال ہے کہ محبت
جسمانی موجودگی کی محتاج نہیں ہوتی، وہ یادوں کا حصہ بن کر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایڈی کو سکون ملتا ہے، لیکن ابھی ایک آخری ملاقات باقی ہے۔ جی، وہ ایک دریا کے کنارے پہنچتا ہے جہاں ہزاروں بچے کھیل رہے ہیں، اور وہاں اس کی ملاقات ایک چھوٹی فلپائنی بچی سے ہوتی ہے جس کا نام تالا ہے۔ اور یہاں ایڈی کو اپنی زندگی کی سب سے تلخ اور تکلیف دہ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وہی بچی ہے، وہی سایہ ہے جسے اس نے جنگ کے دوران اس جلتی ہوئی جھوپڑی میں دیکھا تھا۔ ایڈی نے نادانستہ طور پر اسے جلا کر مار دیا تھا۔ یہ احساس یہ اسے توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ ناقابل برداشت بوجھ ہے۔ وہ ساری زندگی اس خیال سے لڑتا رہا، اور اب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچ تھا۔ وہ روتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ آتا ہے۔ تالا، جس کی جلد جلی ہوئی ہے، اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے دھوئے۔ اور جب ایڈی ایک پتھر سے اس کے جلے ہوئے زخموں کو صاف کرتا ہے تو وہ زخم غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں، یہ توبہ اور نجات کا عمل ہے۔ ایڈی کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سزا کے لیے نہیں بلکہ شفا کے لیے۔ لیکن ایڈی کو ابھی لگتا ہے کہ اس کی زندگی بیکار تھی، ایک مکینک جس نے ایک بچی کو مار دیا تھا۔ لیکن تالا اسے 5واں اور آخری سبق دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی جگہ روبی پیر پر ہی تھی، اس کا مقصد وہیں پورا ہونا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں رہ کر اپنی معمولی نوکری کرتے ہوئے اس نے ہزاروں بچوں کو محفوظ رکھا، اس نے ان کی حفاظت کی۔ وہ کہتی ہے تم نے میرے لیے اچھا کام کیا۔ جی، اور پھر تالا اس آخری سوال کا جواب دیتی ہے جو ایڈی کو پریشان کر رہا تھا۔ کیا اس نے پارک میں اس چھوٹی بچی کو بچایا تھا؟ اور جواب کیا تھا؟ تالا بتاتی ہے کہ ایڈی نے اسے کھینچا نہیں تھا، اس نے اسے دھکا دے کر راستے سے ہٹایا تھا۔ وہ بچی محفوظ رہی۔ تو وہ 2 چھوٹے ہاتھ جو اسے محسوس ہوئے تھے، وہ اس بچی کے نہیں تھے، وہ تالا کے ہاتھ تھے جو اسے جنت میں خوشامدید کہہ رہی تھی۔ واہ! تو اس کی زندگی کا آخری عمل بھی حفاظت کا ہی تھا؟ بالکل۔ کہانی کے آخر میں ایڈی اپنی جنت میں پہنچتا ہے، ایک ایسا روبی پیئر جہاں وہ ہمیشہ اپنی بیوی مارگریٹ کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اس کہانی کا حتمی نتیجہ یہی ہے کہ کوئی بھی زندگی بیکار نہیں ہوتی۔ ایڈی جو خود کو ایک ناکام اور غیر اہم شخص سمجھتا تھا، دراصل ایک ہیرو تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد ان گنت چھوٹی چھوٹی قربانیوں اور خاموش حفاظت کے کاموں میں چھپا ہوا تھا جسے وہ خود کبھی نہیں دیکھ پایا۔ جی، البم ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ہم سب کی کہانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ہم سب ایک بڑی کہانی کا حصہ ہیں۔ یہ کہانی واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ موت کے بعد آپ کی زندگی کا مطلب سمجھانے کے لیے 5 لوگ آئیں تو وہ کون ہوں گے؟ کیا وہ آپ کے پیارے ہوں گے، یا وہ اجنبی ہوں گے جنہیں آپ بھول چکے ہیں؟ اور ان کی کہانیاں آپ کے بارے میں وہ کیا راز کھولیں گی جو آپ ابھی نہیں دیکھ پا رہے؟